تو جناب سب سے پہلے تو پاکستان ٹیم کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کر تالیاں بجانی چاہیے۔ جس طرح سے ہماری ٹیم نے پرفارم کیا ہے، ایک بالکل ورلڈ کلاس ٹیم کی طرح، ایک چیمپئن کی طرح ہمیں لڑتے ہوئے فائٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور اب یہی بات ہم کر رہے تھے کہ ہم ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ محض ایک میچ سے آپ اپنی رائے بدل لیتے ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، وہ جو مشکلات سے گزر کر آتے ہیں، اب محض ایک اننگ سے، محض ایک میچ میں آپ ان کو ہیرو سے زیرو بنا دیتے ہیں۔ اور یہ آپ کرتے کیوں ہیں؟ میں ان منافق تجزیہ کاروں کے خلاف کیوں ہوں؟ کیونکہ یہی لوگ جو ہیں یہ ہماری کرکٹ کے دشمن ہیں، وہ سپر سٹارز جو اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ یعنی آج آپ نے دیکھا کس طرح سے رضوان کھیلے، افتخار کھیلے، تو یہی رضوان اور افتخار ہیں۔ افتخار کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ اسے تو ریٹائرمنٹ کنسیڈر کر لینی چاہیے، اور رضوان کے بارے میں کہہ رہے تھے اس کو بس T20 کھلاؤ۔ یعنی میں حیران ہوں کہ یہ وہی رضوان ہے جس کو پہلے آپ کہتے تھے یہ ٹیسٹ کا پلیئر ہے، اسے T20 نہیں کھلانا، پھر وہ T20 کا نمبر 1 بن گیا، تو آپ نے کہا کہ یہ صرف T20 کا ہی پلیئر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ODI میں مت کھلاؤ۔ تو آج آپ مجھے بتا دیں آج اس کو کدھر کھلانا ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ ہمارے سپر سٹار جو جان لگاتے ہیں، اور اتنی زبردست ہمیں ٹیم ملی ہے، تو بلا وجہ جب یہ منافق تجزیہ کار تنقید کرتے ہیں تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 252 کا ٹارگٹ دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور بہت ہی زبردست ٹارگٹ ہے۔ یعنی جو ایکسپرٹس کے مطابق 200 پلس 220 240 کے قریب انف ٹارگٹ ہے اس پچ کے اوپر۔ اور ہم نے دیکھا کہ 214 بنائے تھے انڈیا نے، اور انہوں نے 150 کے قریب ڈھیر کر دیا شری لنکا کو، تو وہ 214 بھی چیز نہیں کر پایا۔ 252 کا بہت ہی زبردست ٹارگٹ ہے۔ اور 1 بائی 1 ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ جس طرح سے عبداللہ شفیق، اگر ہم سب سے پہلے اس کی بات کریں، عبداللہ شفیق نے جس طرح سے آ کے پرفارم کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ میچ لیس ہے، یہ بے مثال ہے۔ آپ دیکھیں وہ شخص جس کو آپ نے موقع نہیں دیا اتنے عرصے سے ODI میں، اس کو آپ ناک آؤٹ میچ میں لے کر آ رہے ہیں، اتنا پریشر ہے اس پر۔ اور جس طرح سے شری لنکا کے سپنرز پرفارم کر رہے ہیں، ان کے سامنے ٹکنا، ان کے سامنے کھڑے ہونا، اور دلیری کے ساتھ ایک تو فیئر لیس کرکٹ ہمیں نظر آئی عبداللہ شفیق کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکس عبداللہ شفیق کی نظر آئی ہیں، میں کہتا ہوں آج اس نے ہم سب کو بہت ہی پراؤڈ فیل کروایا، اور فیل کروایا ہے، ہمیں ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے میچ کا پلیئر ہے، اور اس کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے۔ اور جب بھی ایسا کوئی موقع ہو ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ورلڈ کپ میں بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں کہتا ہوں جتنی تعریف کی جائے عبداللہ شفیق کی وہ کم ہے۔ یعنی بڑے بڑے کھلاڑی جو ان سپنرز کے سامنے نہیں ٹک سکے، عبداللہ شفیق وہاں پر ٹک کر کھڑا ہوا اور فیئر لیسلی وہ کھیلا ہے۔ اس کے بعد بات کریں رضوان کی، تو رضوان نے آج ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا چیمپئن ہے، وہ ہمارا سپر سٹار ہے۔ میں آپ کو صرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، یہ وہی رضوان ہے جو ICU سے اٹھ کر آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل کھیلا تھا، اور تب ہم اس کے کتنے شادیانے ہم نے بجایا تھے، اور کتنا فخر تھا ہمیں رضوان پر۔ پھر یہی رضوان اور بابر تھے جنہوں نے پہلی بار 10 وکٹ سے ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف ہمیں جتوایا تھا۔ تو سوچئے وہ کتنا بڑا دن تھا جب ہم انڈیا کے خلاف جیتے تھے، اور دونوں نے کیا ہمیں پوری دنیا میں عزت دلوائی تھی کرکٹ کی دنیا میں۔ تو آج اسی رضوان جس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، جی آؤٹ آف فارم ہے، اس کو ریپلیس کریں، فلانے کو لے آئیں، ڈھمکانے کو لے آئیں، تو آج مجھے بتائیں نا وہ تجزیہ کار کدھر ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک بندہ جس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پرفارم کرتا ہے، اگر وہ ایک آدھ میچ میں نہیں کرتا تو یہ سارے ایجنڈا بیس لوگ آ کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس طرح سے آج رضوان نے پرفارم کیا ہے یہ بالکل بے مثال ہے، بہت ہی شاندار ہے، جتنی تعریف اس کی جائے وہ کم ہے۔ یعنی پہلے رضوان ویٹ کرتے رہے، تھوڑا رانا بال کھیلتے رہے، اور پھر جب 40 پلس انہوں نے کیا ہے، جب 40 سے اوپر ان کا سکور گیا ہے، تو 100% کنٹرول کے ساتھ وہ کھیلے ہیں۔ یعنی اتنے زبردست سٹیٹس ہیں، اور 86 رنز بنایا رضوان نے، 70 پلس انہوں نے گیندیں جو ہیں وہ فیس کی ہیں، اور اینڈ تک، آخر تک اننگ کو لے کر چلیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب 130 پر آؤٹ ہو گئے تھے محمد نواز،
تو وہاں پر افتخار آیا اور دونوں کی پارٹنرشپ شروع ہوئی. تو اب آگے جا کے دیکھیے جب افتخار کی وکٹ گرتی ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بالکل پھر پیچھے آ گیا, آگے شاداب بھی آگر آؤٹ ہو گئے. تو اگر ان کی پارٹنرشپ نہ لگتی تو میرا خیال ہے کہ ہم کوئی 170 کے قریب ہماری ٹیم جو ہے وہ ڈھیر ہو جانی تھی. لیکن ان دونوں کی پارٹنرشپ یعنی پہلے رضوان جس طرح سے لے کر چلے ہیں اور اینڈ تک فنش کیا ہے, میں کہتا ہوں کمال ہے. ہمیں اب اس اننگز کو تو کم از کم آپ نہیں بھولیں, 1 سال تک تو کم از کم نہیں بھولیں. اور آپ کو اب یہ ثابت ہو جانا چاہیے کہ رضوان کتنا بڑا پلیئر ہے. یار آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, رضوان, بابر رضوان, ان سے بڑے پلیئر آج تک ہمیں نہیں ملے ہیں. ماضی میں جتنے بھی آئے ہیں یہ ان کی ٹیکنیکس اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ امیزنگ ہے. مطلب جس طرح سے ماڈرن ڈے کی کرکٹ کو یہ لے کر چل رہے ہیں, مطلب یہ بے مثال ہیں. ہمیں ایسے کرکٹر اس سے پہلے نہیں ملے, تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. یہی ہمارے سٹار ہیں اور انہی کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. برے وقت میں بھی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ برے وقت میں ہوتی ہے, اچھے وقت میں نہیں ہوتی. اچھے وقت میں تو سبھی تعریف کرتے ہیں, لیکن جو سپورٹ ہوتی ہے وہ برے وقت کی سپورٹ ہوتی ہے. تو رضوان جس طرح سے کھیلے, پھر افتخار, اس افتخار کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ کنسیڈر کر لیں. تو بھائی آپ آج مجھے بتا دیں ریٹائرمنٹ واقعتاً لے لینی چاہیے, آج ہی لے لیں, یا پھر آج کا میں آپ ٹائم دیتے ہیں کہ چلیں آج کا میچ فنش کر کے اس کے بعد پھر ہم ریٹائرمنٹ افتخار کو اناؤنس کرنی چاہیے. مطلب حد ہے یار جس طرح سے یہ لوگ آپ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں. یہ ٹی وی پر بیٹھ کر 2-2 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں ایک دن کی, اور باتیں کس طرح کی کرتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں. اس چیز کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے, افسوس ہے. تو بہت ہی بریلینٹ پرفارمنس پاکستان ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کی, اور اب بولنگ کا ہے. تجزیہ کار تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آسانی سے ڈیفینڈ ہو جائے گا, ہم جیت جائیں گے. اور شاہین پر بہت ذمہ داری ہے. اگر شاہین نئے بال کے ساتھ وکٹس لے جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہماری جیت جو ہے وہ انشور ہو جائے گی. لیکن تھوڑا سا ٹف ہوگا اگر وکٹس نہیں آتی, شاہین کے بال سے, نئے بال سے وکٹس شروع میں نہیں آتی تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے. لیکن اب پاکستان بڑی مستحکم پوزیشن میں آ چکا ہے اور جیتنے والی پوزیشن میں آ چکا ہے. تو بہت امید ہے کہ ہم یہ والا میچ جو ہے وہ جیتیں گے اور پھر انڈیا کے ساتھ جا کر ہم فائنل کھیلیں گے. ایک میچ میں انڈیا کے خلاف جو میچ ہوا, پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ 2 دن کا کون سا او ڈی آئی ہوتا ہے, اس میچ کی کنڈیشنز ڈیفرنٹ تھیں, ویدر کے الگ سے معاملات تھے, جو پچ کی کنڈیشنز تھی وہ انڈیا کو سوٹ کر گئی اور وہ ہم سے جیت گئے اور اچھی طریقے سے جیت گئے. اسی طرح ہم نے ایک دفعہ چیمپئنز ٹرافی میں ان کو بہت برے طریقے سے ہرایا تھا. تو یہ اچھے اور برے دن چلتے رہتے ہیں. پچ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ میٹر کرتی ہیں, تو اس سے اس کے اوورآل اس کو جو ہے وہ ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اب جیسے فخر ہے, میں ابھی بھی فخر پر بلیو کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی امپیکٹفل پلیئر ہے اور اس کو چانس دینا چاہیے, اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو پچز ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں, ان کی ڈیفرنٹ ڈیمانڈ ہے, اس پر ڈیفرنٹ بولنگ کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن جب آپ انڈیا میں کھیلنے جائیں گے جہاں پر بیٹنگ پچز, اچھی پچز آپ کو ملیں گی, تو وہاں پر ڈیفینیٹلی یہ پلیئر جو ہیں آپ کو ایک نئے رنگ میں, نئے روپ میں وہاں پر نظر آئیں گے. تو ہم نے اس انداز سے دیکھنا ہے. جب ہم ورلڈ کپ آسٹریلیا میں کھیلے تھے وہاں پر کیا کنڈیشنز تھی, آج سری لنکا میں ڈیفرنٹ ہیں, کل انڈیا میں ہم کھیلیں گے تو وہاں پر ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوں گی. تو ہمیں صرف ان پچز پر ان کی اس پرفارمنس سے ہمیں یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے, بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کس پلیئر کی کیا ورتھ ہے اور وہ کتنا امپیکٹفل ہے, اس کا کیا ایکسپیرینس ہے. تو فخر جیسا پلیئر جو ہے, میں ابھی بھی آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ بے شک اس نے اچھی پرفارمنس نہیں دی, لیکن آپ اس کو سپورٹ کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ رہے, اور ہمارا اوپننگ کا وہ پلیئر ہے اور بڑا زبردست پلیئر ہے. جب فخر چلتا ہے تو پھر وہ اپوزیشن کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے. سو بیسٹ آف لک پاکستان ٹیم کے لیے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کمنٹ سیکشن میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.